اور میں پھر کہوں گا اویس ربانی حنیف قریشی سے کہ اس نے جو تمہارے سامنے شعر پڑھا ہے، کیا اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہو یا تردید کرتے ہو، اس سے کرواتے ہو؟ اب ہم انتظار کریں گے کہ تم اس کے بارے میں کیا کردار ادا کرتے ہو۔ اویس ربانی صاحب کہ انہوں نے تطہیر سینٹر بنایا ہوا ہے، تھیٹر لگایا ہوا ہے، اور وہاں کٹہرا ہے، عدالت ہے، حلف لیتے ہیں، اور رافضیوں کو وہاں وہ سنی بنا رہے ہیں، گویا کہ ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے وہاں جو رافضی کو سنی بنا کے پیش کر دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم زین العابدین سعیدی کی حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم اس کا رد کر چکے ہیں، اس کے رفس کو ثابت کر چکے ہیں کہ یہ بندہ کٹر رافضیوں کی بولی بولتا ہے، ان کے عقیدے بیان کرتا ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر سنیت ہے تو ہم اسے کیا کریں؟ ہم تو ظاہر پر شریعت کا حکم تو لگتا ہے نا، تو اس کا ظاہر جو ہے وہ بالکل پکا رافضیوں والا ہے، پکا۔ پہلے بھی ہم ثبوت پیش کر چکے ہیں، آج بھی انشاءاللہ کریں گے، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ پنڈی کی جو پارٹی ہے اس کا یہ بندہ ہے، حنیف قریشی صاحب کا، ریاض شاہ صاحب کا پکا بندہ ہے، اور اس کی گمراہیوں کے ذمہ دار وہ بھی ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا رد کرنا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سنی عوام ہے وہ دھوکہ نہ کھائے، اپنی محفلوں کو ایسے لوگوں سے بچائے جو فراڈی مکار ہیں، دوغلے ہیں، اندر سے رافضی ہیں، اوپر سے اہل سنت بنتے ہیں، اور یہ اہل سنت کا مال بھی کھاتے ہیں اور اہل سنت کے عقائد بھی بگاڑتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے ہوشیار رہا جائے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ہم ان کا رد اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو سنی کہہ کے بولی ان کی بولتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر تم سنی ہو تو یہ بولی سنیوں والی نہیں ہے، اس سے توبہ کرو۔ اگر یہی تم نے بولی بولنی ہے تو یہ سنیوں والی نہیں، پھر آپ نے رفض کا اعلان کر دو کہ ہم رافضی ہیں، سنی نہیں ہے۔ تو سنی اپنے آپ کو کہہ کہ رافضیوں کی بولی بولنا، ان کی مجلسیں پڑھنا یہ گوارا نہیں۔ یا تو کھل مکھلا تم رافضی بان جاؤ، جا کے مجلسیں پڑھتے پھرو، ہمیں کوئی گلہ نہیں۔ تو اگر تم سنی اپنے آپ کو کہہ کہ ان کی مجلسیں بھی پڑھو، وہاں جا کے جناب صحابہ پہ تان بھی کرو اور عقیدے ان کے بیان کرو، تو پھر کو ہم سنی ہیں، تو پھر ہمارا فرض ہے ہم بتائیں تمہاری حقیقت، تمہاری اصلیت کیا ہے۔ اور ایک چیز اور بڑی عام ہے کہ جب ہم ان کا رد کرتے ہیں تو یہ ایک پراپوگنڈا کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی ذکر اہل بیت روکتے ہیں، یہ ان کی شان گھٹاتے ہیں، تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، ھذا بہتان عظیم۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جسے ذکر اہل بیت سے کوئی مسئلہ ہو، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جسے ذکر اہل بیت سے مسئلہ ہو۔ اصل میں ذکر اہل بیت تین طرح کے ہے، تین طرح کے، ایک ہے خارجیوں والا ذکر اہل بیت، ایک ہے اہل سنت والا، ایک ہے رافضیوں والا۔ اور خود علی المرتضیٰ شیر خدا کا یہ فرمان نہج البلاغہ کے اندر آپ فرماتے ہیں میری وجہ سے دو طرح کے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، گھٹانے والا، بڑھانے والا، گھٹانے والا، بڑھانے والا۔ میرے بارے میں علی پاک نے فرمایا بہترین وہ لوگ ہیں جو اعتدال پہ رہیں، درمیانی چال، اور وہ سواد اعظم بڑی جماعت ہے رسول اللہ کی امت کی۔ تو پتہ چلا ہر ذکر اہل بیت قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں اختلاف یہ ہے کہ اگر تم سنی ہو تو سنیوں والا، اعتدال والا ذکر اہل بیت کرو، غالیوں والا نہ کرو، جو خود اہل بیت جس کا رد کرتے ہیں، یعنی وہ جو خود کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں بڑھائے گا وہ ہلاک ہوگا۔ تو اس لیے لوگ ذکر اہل بیت کی تو بات کرتے ہیں لیکن احتیاط کی بات نہیں کرتے کہ ذکر اہل بیت میں، محبت اہل بیت میں احتیاط بھی ضروری ہے۔ ان کا بغض بھی ہلاکت کا باعث ہے، اور ان کی محبت اور ان کے ذکر میں غلو بھی ہلاکت کا باعث ہے۔ تو اعتدال قرآن و سنت کا لحاظ ضروری ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ اختلاف ہے، ورنہ کسی مسلمان کو الحمدللہ ذکر صحابہ رسول سے، ذکر اہل بیت سے، ہم تو ولیوں کے ذکر کو عبادت سمجھتے، اللہ کی سنت سمجھتے ہیں، تو ذکر اہل بیت، ذکر صحابہ رسول تو بڑا عظیم ذکر ہے، اس سے کسی مسلمان کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ صرف یہ مسئلہ ہے کہ سنی مان کے ان کا لہجہ اختیار کرو گے تو یہ گوارا نہیں ہوگا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اویس ربانی صاحب نے پیچھے تقریباً 1 مہینہ پہلے اسے اپنے پروگرام میں بلا کے، عالم آن لائن میں بلا کے، تو اس کی تطہیر کرنا چاہیے، اسے پاک کرنا چاہا، اس زین العابدین سعیدی کو جو اصل میں رافضی ہے، زین العابدین رافضی، اس کی تطہیر کرنا چاہیے، چونکہ انہوں نے تطہیر سینٹر بنایا ہوا ہے، تھیٹر لگایا ہوا ہے، اور وہاں کٹہرا ہے، عدالت ہے، حلف لیتے ہیں، اور رافضیوں کو وہاں وہ سنی بنا رہے ہیں، گویا کہ ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے وہاں جو رافضی کو سنی بنا کے پیش کر دیتی ہے۔ تو ہم کہیں گے اویس ربانی صاحب کے حرام جانور کی گردن پہ چھری چلانے سے وہ حلال نہیں ہوتا، تکبیر پڑھنے سے حرام ہی رہتا ہے، حلال نہیں ہوتا۔ آپ مہربانی کریں، آپ اس طرح آپ کے پاس آنے سے کوئی رافضی سنی نہیں بنے گا، اپنی مرضی کے سوال، اپنی مرضی کے جواب، اور آپ کو خود پتہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس بیان کے اندر، یعنی اس پروگرام کے اندر، اویس ربانی کے اس پروگرام کے اندر یہ بندہ امام شافعی بن رہا ہے، اور کہہ رہا ہے امام شافعی کو ذکر علی کی وجہ سے شیعہ کہا جاتا تھا اور انہیں قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ تو اگر ذکر علی کرنا امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اگر ذکر علی کرنا شیعت ہے تو میں دنیا کا سب سے بڑا شیعہ، انہوں نے فرمایا تو لوگوں نے مار دیا انہیں، کیا اس سے میں یہ مطلب لوں کہ آپ اسے اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ جو واقعہ ہے امام سائی کے بارے میں گھڑا ہوا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، امام سائی کے بارے میں ہے، امام شافعی کے بارے میں نہیں ہے۔
اور امام شافعی کے بارے میں جو منسوب بات ہے یہ پہلے تو ثابت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب میں اہل بیت کی محبت کرتا ہوں یا ذکر اہل بیت کرتا ہوں تو لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں. پہلے تو یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے. اگر ثابت ہو تو پھر پوری پڑھو. پھر پوری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں ذکر اہل بیت کرتا ہوں لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں، اور لوگوں سے مراد گمراہ لوگ اہل سنت نہیں ہے. اور جب میں ذکر صحابہ رسول ذکر صدیق اکبر کرتا ہوں لوگ مجھے ناسبی کہتے ہیں. تو لہٰذا اگر یہ بات ہے بھی تو گمراہ لوگ انہیں یہ کہتے ہوں گے، سنی تو نہیں کہہ سکتے نا، وہ اہل سنت کے امام ہیں. اہل سنت انہیں رافضی خارجی کیسے یا ناسبی کہہ سکتے ہیں؟ اور امام شافعی کٹڑ سنی ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر صدیق ہے. کیا زین العابدین رافضی کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ اویس ربانی کے سامنے تو یہ امام شافعی مان رہا ہے. یہ منہ اور مسور کی دال، اور یہ بہت بڑا ان کا چالہ ہے. یہ بولی ان کی بولتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سنی ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ رافضیوں کی بولی ہے، یہ رافضی ہو چکا ہے، تو کہتے ہیں ہم امام شافعی ہیں. ہم امام شافعی پر بھی لگا تھا. تم امام شافعی ہو، وہ تو اہل سنت کے امام ہے. کیا وہ تمہاری طرح مجلسیں پڑھتے تھے، وہاں جا کے ان کی بولی بولتے تھے؟ ایسا کوئی عمل ہے امام شافعی کا؟ وہ بھی ثابت کرو نا، کس وجہ سے انہیں رافضی کہا جاتا تھا. تو اویس ربانی صاحب نے یعنی گویا کہ تطہیر سینٹر کے اندر لے جا کے اس کو پاک کر دیا. اب اگلے دن رمضان ٹرانسمیشن کے اندر اس نے اویس ربانی کے سامنے اور حنیف قریشی صاحب کے سامنے، وہ حنیف قریشی صاحب جو یہ کہہ چکے ہیں کہ حدیث لا نور سو کے راوی اکیلے صدیق اکبر ہی ہیں، اور سننے میں سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، خطا کا امکان ہو سکتا ہے، بلکہ زیادہ خطا کا امکان ہے، کیونکہ وہ حدیث بیان کر رہے تھے. ابو بکر صدیق حدیث بیان کر رہے تھے، خطا کا زیادہ امکان ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یعنی جو فیصلہ تمام آل صحاب کا ہے، بما مولا علی، تمام اہل بیت، سیدہ خاتون جنت اما عائشہ صدیقہ، تمام اہل بیت کا جو فیصلہ ہے، قطعی فیصلہ ہے، اجماعی فیصلہ ہے. حنیف قریشی صاحب اس کی توہین کر چکے ہیں، ابھی تک انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. انہی حنیف قریشی صاحب اور اویس ربانی صاحب کے سامنے یہی زین العابدین رافضی، یہ رافضیوں والا 101% رافضیوں کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. لیکن حنیف قریشی کی زبان نہیں کھلی کہ بھئی یہ شعر غلط ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے، یہ غلط شعر ہے، یہ رفظ پہ مبنی ہے، اسے بالکل حذف کر دو، ختم کر دو، یہ شعر نہ پڑھنا، یہ غلط ہے. بلکہ حنیف قریشی صاحب جھوم رہے تھے شعر پہ بھی، اور اویس ربانی صاحب تو اٹھ کے داد دے رہے تھے. تو لہٰذا اب اویس ربانی صاحب پر بھی ذمہ داری حنیف قریشی صاحب پہ کہ اس شعر کا جواب دیں، یا تو سنیہ ثابت کریں، اگر رفظ ہے تو توبہ کریں، دو ہی صورتیں ہیں، اور زین العابدین سے رافضی سے بھی توبہ کروائیں اگر وہ سنی ہے تو واقعی. اب شعر کیا وہ سنیے. شعر یہ ہے کہ سیدہ زہرا کی جاگیر فقط باغ نہیں، سیدہ زہرا کی جاگیر فقط باغ نہیں، اور سیدہ زہرا کی جاگیر فقط باغ نہیں، ارے ان کے قبضے میں ہے جنت کے کنارے سارے، ان کے قبضے. اب آپ بتائیے یہ اہل سنت کا نظریہ ہے یا رافضیوں کا؟ یہ تو دن رات رافضیوں کی بولی ہے کہ وہ باغ جو تھا وہ سیدہ زہرا کی جاگیر تھا، رسول اللہ ہبہ کر گئے تھے. ہمارے نزدیک تو ایسا نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں مال فہ ہے. مال فہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامى والمساکین وابن السبیل. اللہ فرماتا ہے ایسا مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہو اس میں سب کا حصہ ہے، یعنی قومی مال ہے. جس طرح پاکستان کا قومی مال ہو اور موجودہ وزیر اعظم صدر اپنی ثوابدید سے وہ خرچ کرے، فوج پر یا رفائی کاموں پہ خرچ کرے، اس کے بعد آنے والا اس کے کنٹرول کے اندر آ جائے گا. تو باغ فدق انہی اموال میں سے تھا جو فے تھے. رسول اللہ اس کو اپنی مرضی سے خرچ کرتے رہے، اپنے اہل بیت کے لیے، غریبوں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرتے رہے، جہاد پہ خرچ کرتے رہے. اور جب رسول اللہ چلے گئے تو رسول اللہ کی جگہ امام بنے ابو بکر صدیق، تو ان کے کنٹرول کے اندر آیا. آپ نے بھی رسول اللہ کی سنت ادا کی، جیسے کہ بخاری شریف کے اندر آپ کے واضح الفاظ ہیں کہ میں رسول اللہ کا طریقہ بدل نہیں سکتا، میں رسول اللہ کے طریقے کے مطابق عمل کروں گا، جو آل محمد کو پہلے ملتا تھا اب بھی ملا کرے گا. انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا، رسول اللہ کی سنت، اسی طرح حضرت عمر، اس طرح عثمان، اسی طرح علی المرتضیٰ شیر خدا نے بھی وہی سنت بہا رکھی. اور اگر جاگیر تھی سیدہ زہرا کی تو علی پاک کا یہ فرض بنتا تھا، حق بنتا تھا کہ آتے ہی فوراً اس فدق کو اولاد فاطمہ کے حوالے کر دیتے. آپ نے نہیں کیا. آپ نے ابو بکر، عمر، عثمان رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اسی انداز پہ فدق چلایا. تو یہ جاگیر کسی کی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو سیدہ زہرا کا بھی موقف نہیں ہے کہ میری جاگیر ہے. انہوں نے بھی مطالبہ کیا جیسے امہات المومنین نے مطالبہ کیا، یعنی امہات المومنین نے بھی مطالبہ کیا اور فاطمہ زہرا نے مطالبہ کیا. جب ان کو حقیقت حال کا پتہ چلا کہ یہ وراثت نہیں ہو سکتا، خرچہ ملے گا، وہ خاموش ہوگی. اس کے بعد بالکل انہوں نے کوئی مطالبہ، کوئی احتجاج نہیں کیا. اہل سنت کی کتابوں کے اندر کوئی ایسی بات نہیں. رافضی اگر اپنی طرف سے گھڑ کے پیش کریں تو کر سکتے ہیں. بلکہ
امام زید بن زین العابدین وہ کہتے ہیں اگر میں ابو بکر صدیق کی جگہ ہوتے ہیں تو میں وہی فیصلہ کرتا جو صدیق اکبر کا فیصلہ تھا فدق کے بارے میں. تو اب اہل بیت کا بھی وہی فیصلہ ہوا جو صدیق اکبر کا، جو عمر، جو عثمان، جو اصل میں رسول اللہ کی سنت ہے. تو اب یہ کسی کی جاگیر ہو ہی نہیں سکتا. تو کٹڑ یہ رافضیوں کی بولی ہے. تو زین العابدین کہہ رہا تھا اویس ربانی کے سامنے میں تو اصل صدیقی ہوں، اصل صدیقی تو ہم ہیں. ٹھیک ہے، صدیق پاک نے ساری زندگی کیا کیا ہے؟ توبہ نعوذ باللہ، ہم اہل سنت ہیں، ہم علی علی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے ہم تو صحیح معنی میں صدیقی ہیں. صدیق پاک نے پوری عمر کیا کیا؟ کیا کہنے، بڑی ضرورت ہے آپ کو. یہ یعنی اصل صدیقی ہوں. یہ جو اس وقت منافق کہہ رہا تھا اصل صدیقی ہوں، اب یہ منافق کہہ رہا ہے کہ یہ جو باغ ہے یہ جاگیر ہے سیدہ فاطمہ زہرا کی. میں اس سے پوچھتا ہوں بدبخت سے، اگر یہ سیدہ زہرا کی جاگیر ہے تو کہتا میں صدیقی ہوں، تو صدیق اکبر نے پھر کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے تو رسول اللہ کی حدیث سنائی. پھر مولا علی شیر خدا نے کیوں نہیں دیا؟ پھر وہ طریقہ کیوں جاری رہا اگر جاگیر تھی تو؟ ایک طرف کہتا ہے میں صدیقی ہوں اور دوسری طرف صدیق اکبر پر رافضیوں والا الزام لگاتا ہے، اپنے آپ کو صدیقی بھی کہتا ہے اور رافضیوں کی بولی بول کے ان پر تان بھی کرتا ہے، انہیں غاصب ظالم بھی کہہ رہا ہے. ایسے تم صدیقی ہو؟ کچھ خیال کرو، اتنی مکاری، اتنا فراڈ، اتنا دھوکہ، اتنی دو نمبری، کچھ خدا خوف کرو. اور پھر کہتے ہو میں سنی ہوں، یعنی ایسی بولی بول کے پھر کہتے ہو سنی ہو، تو یہ سیدھا ظلم ہے، سیدھی بدماشی ہے، سینہ زوری ہے. تو ایسی بولی بولنے والا کیسے سنی ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ سنی عوام جانے کہ یہ لوگ کیسے ہیں. ہر دور میں ایسے پیر، خطیب، نقیب، شاعر، نعت خوان رہے ہیں جو منافق تھے، دو نمبر تھے، اہل سنت کو صرف گمراہ کرنے کے لیے اور پیسے حاصل کرنے کے لیے، اپنا عقیدہ اہل سنت کے اندر رفض داخل کرنے کے لیے اوپر سے سنی بن کے وہ اس طرح اپنا کام کرتے رہے. تو یہ بھی لوگ انہی میں سے ہیں، انہیں پہچان کر رکھیں، اپنی محفلوں کو ایسے لوگوں سے پاک رکھیں. یہ ہمارا مقصد تھا. اور میں پھر کہوں گا اویس ربانی، حنیف قریشی سے کہ اس نے جو تمہارے سامنے شعر پڑھا ہے، کیا اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہو یا تردید کرتے ہو، اس سے کرواتے ہو؟ اب ہم انتظار کریں گے کہ تم اس کے بارے میں کیا کردار ادا کرتے ہو. رب العالمین سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو پوری طرح قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آل و صحاب کی سچی غلامی، ان کی محبت نصیب فرمائے. اور ایسے جو گمراہ لوگ ہیں، جو شریر منافق لوگ ہیں، ایسوں کے شر سے اہل سنت عوام کے ایمانوں کو محفوظ رکھے.